گلشن عالم کے گوشوں میں گونج رہا ہے نام محمد۔ ڈالی ڈالی پتا پتا دیتے ہیں پیغام محمد۔ طیبہ کے میخانے میں ہے نور و مستی کیف و نکہت۔ باد عرفاں مہکا مہکا روشن روشن جام محمد۔ نور صداقت روح دیانت ایک بصیرت ایک حقیقت۔ بستی بستی صحرا صحرا پھیلا ہے اسلام محمد۔ نگاہ ترحم بحر ترنم ایک بہار افزو تبسم۔ برسوں سے ہے جان تکلم خلق کی عظمت نام محمد۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد تجویز کی، اٹھایا اور بیت اللہ میں لے آئے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں۔ جب 7 چکر مکمل ہوئے، ابھی اٹھا کے پوتے کو کھڑے ہیں، لوگ آگے عبد المطلب سنا ہے تمہارے بیٹے عبداللہ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نام محمد رکھا ہے۔ لفظ محمد پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور معنی لفظ محمد کیا ہے؟ اہل علم نے، اہل لغت نے لفظ محمد کے کئی معنی بتلائے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ عربی زبان کا ایک لغت ہے قاموس۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ایک بار تعریف کر لینے کے بعد بات ختم نہ ہو بلکہ دوبارہ شروع ہو جائے، جس کی ہر دور میں تعریف کی جائے، ہر علاقے میں تعریف کی جائے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بلا اختیار تعریف کی جائے، چاہتا نہ بھی ہو تب بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے ہر جز کی تعریف کی جائے، جس کے ایک ایک عضو کی تعریف کی جائے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کے حقوق مکمل کر دیے گئے ہو، جس میں کمالات اور صفات کی انتہا ہو جائے۔ اب آئیے ذرا ان معنی کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ محمد وہ ذات
جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر دور میں تعریف کی جائے، جس کی ہر زمانے میں تعریف کی جائے، جس کی ہر علاقے میں تعریف کی جائے، ہر شہر میں تعریف کی جائے، ہر بستی میں تعریف کی جائے۔ یہی تو وہ ذات ہے کہ جس کی ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں تعریف کی گئی۔ جب دادا اٹھا کر کے بیت اللہ میں لائے تھے، لوگ آئے، ذرا دکھانا تو صحیح پوتے کی صورت کیسی ہے، پوتے کی شکل کیسی ہے۔ عبد المطلب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اب دیکھنے والے تعریف کرنا شروع ہوتے ہیں، جس کی تعریف پہلے دن سے ہو رہی ہے اور انتہا تک ہوتی رہے گی۔ عبد المطلب نے کپڑا ہٹایا، ایک دیکھ کر کہتا ہے اتنا خوبصورت بچہ عبد المطلب میں نے مکہ میں آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ دوسرا آیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا عبد المطلب واقعی بڑا پیارا بچہ ہے، یہ مکہ کی بات کرتا ہے، میں نے پورے عرب میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تیسرے کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، وہ بھی آیا، دیکھ کر کہنے لگا ارے تم مکہ کی اور عرب کی بات کرتے ہو، میں نے ملک شام کا سفر کیا ہے، میں نے بلاد روم دیکھے ہیں، لیکن اس کعبہ کے رب کی قسم اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب یہ پہلے دن حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں ان کا یہ وجدان ہے، تخیل ہے، کہتے ہیں ادھر رب العالمین نے جبرائیل کو بلایا ہوگا، جبرائیل جا میرے محبوب کی تعریف کرنے والوں میں تو بھی شامل ہو جا۔ مولانا رومی اس تخیل کو اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں۔ جبرائیل بھی آئے ہوں گے، آ کر کے کہا ہوگا آفا کہا گردید ام، آفا کہا گردید ام، مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبرائیل بھی آئے ہوں گے، آ کر کے کہا ہوگا ارے تم کہاں کس ذات کی تعریف کرنے لگے ہو، تم ایک زمانے میں قید لوگ ہو، تمہاری نظریں محدود ہیں، تمہاری پرواز محدود ہے، تمہارا علاقہ محدود ہے۔ میں جبرائیل امین ہوں، آفا کہا گردید ام، میں نے دنیا کا کونا کونا دیکھ رکھا ہے، میں ابتدائے انسانیت سے آج تک کے سارے انسانوں کو دیکھ چکا ہوں، میں نے عرب کی دھرتی سے باہر دوسرے شہروں ملکوں کو دیکھ رکھا ہے، میں نے تمہارے زمانے کے علاوہ پہلے زمانوں کو دیکھ رکھا ہے۔ مہر بتاں ورزید ام، میں نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، میں نے انبیاء کا حسن دیکھا ہے، میں نے رسولوں پیغمبروں کا حسن دیکھا ہے، میں نے جنت میں حسن آدم دیکھا ہے، میں نے زمین پر حسن شیش دیکھا ہے، میں نے طوفان بری کشتی میں حسن نوح دیکھا ہے، میں نے مچھلی کے پیٹ میں حسن یونس دیکھا ہے، میں نے آگ میں حسن ابراہیم دیکھا ہے، میں نے اللہ سے ہم کلام ہوتے طور پر حسن موسیٰ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے حسن یوسف دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے حسن یعقوب دیکھا ہے۔ جناب والا، میں نے
تمام انبیاء کا حسن دیکھا ہے، تمام رسولوں کا حسن دیکھا ہے، میں نے زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے حسن عیسیٰ دیکھا ہے، حسین چہرے میری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں، جمیل چہرے میری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو دعویٰ حسن کرتے آئے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن کی مثالیں زمانہ دیا کرتا ہے، بسیار خوباں دیدہ وہ حسین ہوں گے اپنی جگہ ہوں گے، وہ جمیل ہوں گے اپنی جگہ ہوں گے، لیکن تو چیزیں دیگری آقا آپ سے بڑھ کر حسین میں جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ محمد جس کی ہر دور میں تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، جو بھی دیکھے تعریف کرے، جو بھی دیکھے گرویدہ ہو جائے، جو بھی دیکھے فریفتہ ہو جائے۔ حسان بن ثابت نے دیکھا، فرمایا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی۔ آقا آپ سے بڑھ کر حسین مجھ حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حسین آیا ہوگا اور حسان اس تک پہنچ نہیں سکا، حسان کی نگاہ اس پر پڑ نہیں سکی، اس لیے حسان نے دیکھا نہیں۔ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر حسین میں نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین جنم ہی نہیں دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے حسین اور پر جمال ہیں کہ آپ سے بڑھ کر حسین کوئی ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ لگتا یوں ہے جب رب کائنات نے آپ کو تخلیق کیا ہوگا تو آپ سے پوچھ کر کیا ہوگا، گویا کہ رب نے روح محمد کو پاس بٹھایا ہوگا، بتاتی جا کہ تیری صورت کیسی بنائی جائے، بتاتی جا تجھے جسامت قدامت کیسی دی جائے۔ جس طرح روح محمد نے چاہا ہوگا اسی طرح جس میں محمد بنا ہوگا، رب نے پوچھا ہوگا تیرا ماتھا کیسا ہو، بتایا ہوگا مولا روشن ہو، چمکدار ہو، کشادہ ہو کہ دیکھنے میں حسین لگے۔ رب نے آنکھیں بنانے سے پہلے پوچھا ہوگا محبوب بتا آنکھیں کیسی بنائی جائیں، بتایا ہوگا مولا بڑی ہوں، خوبصورت ہوں اور دیکھنے میں حسین لگیں کہ جو بھی ان آنکھوں کو دیکھے پھر ان آنکھوں میں ہی ڈوب جائے۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب بتا تیرے گال کیسے بنائے جائیں، بتایا ہوگا ایسے ہوں کہ نہ معیوب لگیں، نہ اندر کو گھسے ہوئے کمزوری کی علامت لگیں، بلکہ خوبصورت ہوں، پرکشش ہوں۔ اللہ نے پوچھا ہوگا تیرا سینہ کیسے بنایا جائے، بتایا ہوگا مولا کشادہ ہو، چوڑا ہو، پتہ لگے کسی جوان انسان کا سینہ ہے۔ اچھا محبوب بتا تیری زلفیں کیسی ہوں، مولا ایسی ہوں کہ جن کی تو قسمیں کھائے واللیل کہہ کر۔ آپ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسا ہو، کہا ہوگا مولا ایسا ہو جس کی تو قسمیں کھائے والضحیٰ کہہ کر۔ محبوب بتا تیرا سینہ کیسا ہو، مولا ایسا ہو جس کی تو قسمیں کھائے الم نشرح کہہ کر کے۔ رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے دانت کیسے ہوں، مولا ایسے ہوں کہ تو ان کا ذکر کرے ما زاغ البصر کہہ کر کے۔ تو جیسا جیسا اللہ کے رسول نے چاہا ہوگا ویسا ویسا اللہ نے بنایا ہوگا۔
قد خلقت کما تشاء، اے آقا آپ تو تخلیق مولا ہیں، اور ایسی تخلیق کہ جیسا آپ نے چاہا مولا نے ویسا بنایا ہے۔ حسان بن ثابت تعریف کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد عشاء، ایک لوگوں کا آفتاب ہے، ایک میرا آفتاب ہے، ایک زمین کا آفتاب ہے، ایک عائشہ کا آفتاب ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا آفتاب ہے، ایک وہ افق پہ طلوع ہونے والا آفتاب ہے، روشنی وہ بھی دیتا ہے، روشنی یہ بھی دیتا ہے، ہدایت کا سامان وہ بھی کرتا ہے، ہدایت کا سامان یہ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب اندھیرے چھٹتے ہیں، پھر جب وہ غروب ہوتا ہے تو اندھیرے آ جاتے ہیں، لیکن جو میرا آفتاب ہے یہ طلوع ہوتا ہے تب جب اندھیرے چھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، پھر یہ اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر کے جہالت سمٹ جاتی ہے، اسے دیکھ کر کے تاریکیاں اپنی راہ لیتی ہیں، تو یہ جب سے طلوع ہوا ہے غروب ہی نہیں ہوا، وہ ہے طلوع ہوتا ہے تو دوبارہ ڈوب جاتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے تو دوبارہ تاریکی کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن تطلع بعد عشاء، یہ رات کی تاریکیوں میں بھی طلوع رہتا ہے، یہ رات کی تاریکیوں میں بھی روشن رہتا ہے، پھر جب سے یہ طلوع ہوا ہے تب سے یہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، تب سے یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، یہ آیا ہی اس لیے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے، یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیشہ روشن ہوتا رہے، یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیشہ ہدایت کا سامان کرتا رہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت بیان کرتی ہے جو ان کے ان اشعار پر مستدل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار تھا، اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ اگر میرے گھر میں سوئی گر جاتی تھی میں اسے چراغ لے کر ڈھونڈتی تھی، مجھے سوئی نہیں ملتی تھی، میں تھک ہار کر بیٹھ جاتی تھی کہ نوری کرنوں والا مکھڑا آئے گا تو میں اس کی نوری کرنوں کی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لوں گی۔ پھر ایسے ہی ہوتا تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب چہرہ انور میرے حجرے میں تشریف لاتے تو میرا حجرہ جگمگانے لگتا تھا اور میری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی۔ یہ روشن چہرے والا، یہ چاند سے بڑھ کر حسین جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ایک صحابی ہیں۔ 14ویں رات ہے، صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوات والتسلیمات صحابہ میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے جرمٹ میں چاند بیٹھا ہو۔ جابر ابن سمرہ ایک نظر آسمان پر دیکھتے ہیں، ایک نظر نبی کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اس چاند کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اس چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں نبی علیہ السلام یہ اٹھتی جھکتی نظروں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی وہاں کبھی یہاں، کبھی چاند کو کبھی مجھے، ماجرا کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دنیا حسن میں مثال چاند کی دیتی ہے، جب کوئی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تشبیہ دینی ہو تو کہتا ہے میرا محبوب چاند جیسا ہے، بطور استعارہ کے استعمال کرنا ہو تو کہتا ہے میرا محبوب چاند ہے۔ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا جس کو منتہائے حسن مانتی ہے، دنیا
حسن کی جس پر انتہا سمجھتی ہے وہ حسین ہے یا یہ حسین ہے؟ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں وہ چاند خوبصورت ہے یا یہ چاند خوبصورت ہے۔ اچھا، جہاں پر نتیجہ کیا نکالا ہے؟ اللہ کے رسول میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ چاند اس چاند سے خوبصورت ہے، یہ چاند اس چاند سے حسین ہے، یہ چاند اس چاند سے بڑھ کر کامل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چاند پر داغ ہے اور یہ چاند بے داغ ہے، وہ چاند داغدار ہے، یہ چاند بے عیب اور روشن ہے، تو یہ چاند اس چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اس سے بڑا خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس نے بھی دیکھا دیکھتے ہی بلا اختیار تعریف کرنے لگا، پھر ایک بار نہیں بار بار کرنے لگا۔ تو محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، دوسرا معنی محمد جس کی بلا اختیار تعریف کی جائے، چاہتا نہیں لیکن پھر بھی تعریف کرے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی مذہب کے عالم دین، یہودیوں کے بڑے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ وہ جھوٹا دعوے دار آ گیا ہے، ایسا آ گیا ہے، ویسا آ گیا ہے، جانتے تھے۔ اب عبداللہ ابن سلام دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، چلو چل کے امتحان لیتے ہیں، چلو چل کے آزمائش کرتے ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی، عبداللہ ابن سلام دیکھتے ہی فرمانے لگے، لیس بوجہ کذاب، لیس بوجہ کذاب۔ ابھی سوال کوئی نہیں کیا، ابھی امتحان نہیں لیا، ابھی جانچا نہیں ہے، ابھی پرکھا نہیں ہے، ابھی آزمایا نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہی فرمانے لگے، لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بغیر اختیار کے تعریف کرے، نہ چاہتے ہوئے تعریف کرے۔ حضور کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، کچھ دن نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ بچہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ بیمار ہے، چلو آؤ اس کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔ اب حضور صحابہ کو لے کر کے اس یہودی بچے کے گھر چلے گئے۔ اس کا باپ اپنی مذہبی کتاب تورات پڑھ رہا ہے، حضور جا کے اس کے سرانے پہ بیٹھے، بتاؤ بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو، طبیعت مزاج کیسے ہیں، بہتر ہوں۔ اس سے بات چیت کرتے ہوئے حضور اس کے باپ سے پوچھتے ہیں، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ تورات پڑھ رہے ہیں، کہیں تورات میں میرا ذکر تو نہیں آیا؟ کیا اس تورات میں میرا تذکرہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، آپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کہیں بھی میرا ذکر نہیں آیا؟ نہیں، آپ کا ذکر نہیں آیا۔ بیٹا بیمار تھا، انتہائی خستہ حالت ہے، تڑپ کر کہنے لگا، کذب ابی یا رسول اللہ، کذب ابی یا رسول اللہ، کذب ابی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تورات کا ہر صفحہ آپ کے تذکرے سے منور ہے۔ تورات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا باب نہیں ہے جہاں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ وہ تعریف ہے جو بغیر ارادے کے ہے، یہ وہ تعریف ہے جو بغیر اختیار کے ہے۔ ایک یہودی عالم دین تورات پڑھنا شروع کرتا ہے، اسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ محمد آخری نبی کا ذکر ہے، تورات کا صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اگلے صفحے پہ جاتا ہے، محمد کا ذکر ہے، پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کافی اوراق پھاڑ لینے کے بعد
بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ تورات اتنا تو موسیٰ پیغمبر کا ذکر نہیں کرتی جتنا آخری پیغمبر کا تذکرہ کر رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، بتایا گیا مدینہ میں ایک نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن کے بارے میں تم تورات میں پڑھتے آئے ہو۔ اچھا، یہ وہاں سے چلتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ میں نے تورات میں آپ کا تذکرہ دیکھا ہے اور میں اس سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ لیکن جب یہ مدینہ پہنچا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے، ایک ستون کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے اور جان قربان کر دیتا ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ گویا کہ یہ زبان حال سے کہتا ہے، آقا جب تک آپ کو جانا نہیں تھا، جب تک آپ کے بارے میں سنا نہیں تھا، تب تک آپ کی محبت نہیں تھی، لیکن جب آپ کو جان لیا ہے، آپ کو سن لیا ہے، آپ کے بارے میں علم ہوا ہے، اب آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اگر آپ سے ملاقات نہیں کر سکا تو پھر مجھے اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جان جاتی ہے، چلی جائے، اس لیے کہ جس جان کو محبوب رب کائنات نہ ملا ہو، اس جان کا کیا فائدہ ہے؟ تو محمد اسے کہتے ہیں جس کی بغیر اختیار کے تعریف کی جائے اور ہمیشہ کی جائے، بار بار کی جائے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک شاعر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40 سال تک قصیدہ گوئی کرتا ہے، 50,000 سے زیادہ اشعار لکھے، لیکن تھک ہار کر وہ کہنے پر مجبور ہوا، جس کو اردو میں شاعر کہتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آب نہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد جس کی بلا اختیار تعریف کی جائے، محمد جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے۔ آپ اٹھائیے شاعروں کا کلام، اٹھائیے سیرت نگاروں کی تحریریں، اٹھائیے محبت سے لکھنے والوں کے کلام، دیکھیے حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی کی، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی کی، جو آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں وہ بھی ایک ایک عضو کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے چلنے کے انداز تک کو بیان کرتے ہیں، تعریفاً آگے نقل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم اپنی زندگیوں میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو وہ ذات محمد ہے۔ اب آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے تمام پہلو عیاں ہوں، کوئی پوشیدہ، اس کا گھر کیسا تھا، اس کا باہر کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا سونا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کی عادات کیسی تھی، اس کی عبادات کیسی تھی، اس کی ریاضیات کیسی تھی، ان تمام تر زندگی کے پہلوؤں کو اگر محفوظ رکھا گیا ہو تو تبھی آئیڈیل بنتا ہے۔ اگر زندگی کا کوئی پہلو روشن نہیں ہے، بند ہے، تو پھر آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ اور یہ حضور کی سیرت کی جامعیت اور کاملیت ہے کہ آج تک ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی دیکھا اس نے محفوظ کیا، جس نے بھی دیکھا اس نے تعریف کی، حتیٰ کہ حضور کے چلنے کے انداز کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ ہندوستان کے ایک عالم دین نے اعلان کیا، میں چل کے دکھاؤں گا حضور کیسے چلا کرتے تھے، جیسے کتابوں میں پڑھا تھا۔
حضور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی بلندی سے پستی پر اتر رہا ہے. بلندی سے اترتے ہوئے عاجزی ہوتی ہے، متانت ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، قدم قدم پھونک کر رکھا جاتا ہے. اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا. فلاں موقع فلاں میدان میں، اب اس وقت اس موقع پر اس جگہ پر لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا. دیکھیں تو صحیح ان کا نبی چلتا کیسے تھا. اب جب ان عالم دین نے حضور کی ادا کو عملاً کر کے دکھایا تو کئی ہندو اس ادا سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر گئے کہ جن کے نبی کے چلنے کا انداز محفوظ ہے ان کے نبی کی باقی سیرت محفوظ کیوں نہیں ہو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہے، اسوائے کامل ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل کی حفاظت کی نشانی ہے. اور یہی محمد کا معنی ہے جس کے ہر عضو کی تعریف کی جائے، ہر ادا کی تعریف کی جائے. اور محمد جس کو ہر شے کاملاً دی جائے، جس کو ہر شے مکمل دی جائے، جس میں صفات کمالات مکمل ہوں، وہ محمد ہے. اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رب کائنات نے کسی شے کی کمی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اوصاف سے نوازا، تمام تر کمالات سے نوازا. وہ اوصاف و کمالات جو انبیاء میں چیدہ تھے تمام تر جمع کر کے آپ کی ذات گرامی میں رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے آدم کا خلق آپ میں رکھا، شیش کی معرفت آپ میں رکھی، نوح کا جوش تبلیغ آپ میں رکھا، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید آپ میں رکھا، حضرت اسماعیل کی اطاعت آپ میں رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ میں رکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا آپ میں رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت آپ میں رکھی، یوشع کا جہاد آپ میں رکھا، دانیال کی محبت آپ میں رکھی، حضرت یوسف کا حسن آپ میں رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے کمالات آپ میں رکھے، حضرت اسماعیل کی اطاعت آپ میں رکھی. گویا جو تمام انبیاء کے اوصاف تھے وہ یکجا کر کے آپ کی ذات گرامی میں رکھ کر اللہ نے آپ کو کامل اوصاف اور کمالات سے نوازا. تبھی تو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. تو محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام اوصاف کی تکمیل ہو، اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام کمالات کی تکمیل ہو. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ برکتوں والا، وہ سعادتوں والا، وہ عظمتوں والا نام ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے لفظ محمد پر گزشتہ جمعہ اور معنی لفظ محمد پر آج کچھ عرض کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے میں خطبے میں عرض کرتا آیا ہوں، من سما ولدہ محمدن انا شفیعہ یوم القیامہ. حضور سے محبت، حضور کے نام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے بچوں میں اس نام کو عام کیا جائے. حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا